ناظرین السلام و آداب پیارے بچوں، آج ہم آپ سب کے لیے ایک ویڈیو لائے ہیں جو مشتمل ہے، جس کا بیس ہے اسم کی قسمیں، اس کے بعد ضمیر اور ضمیر کی قسمیں، صفت، اس کے بعد مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں۔ ہر سال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کلاس 6 کا جو انٹرنس ہوتا ہے، اس سے اردو سے پوچھے جانے والے سوالات میں سے کئی سوالات قواعد کے حصے میں ہے۔ قواعد کے حصے میں سے کبھی اسم کی تعریف اور کبھی اسم خاص کی تعریف، کبھی اسم عام کی تعریف اور کبھی ضمیر کی تعریف اور ضمیر کی قسموں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یا الفاظ دے دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ اسم ہے یا اسم خاص ہے یا اسم عام ہے یا ضمیر ہے یا صفت ہے، یہ سب پوچھا جاتا ہے۔ ہر سال اس طرح کے سوالات آتے ہیں، تو آپ سب کی بہتری کے لیے اور تمام قواعد کا ایک حصہ جو اسم، صفت اور ضمیر پر مشتمل ہے، ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس نوٹس میں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم ناؤن کو کہتے ہیں۔ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے احمد، کسان، کھیت، پانی اور گیہوں، لباس، مسام، جلد، خون، مکھی، تولیہ، صابن اور خوردبین وغیرہ۔ یہ وہ تمام نام ہے جنہیں ہم اسم کے نام سے جانتے ہیں، جن کو اسم کہا جاتا ہے، ناؤن کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر اسم کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک کا نام اسم خاص ہے اور دوسرے کا نام اسم عام ہے۔ اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے اور اسم عام کو اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ انگلش میں اسم خاص کو پراپر ناؤن بولتے ہیں اور اسم عام کو کامن ناؤن بولتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں اسم خاص؟ اسم خاص یعنی معرفہ، پراپر ناؤن، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم خاص کہتے ہیں، اور اسے اسم معرفہ بھی کہتے ہیں۔ تو اسم خاص کو یعنی پراپر ناؤن کو اسم معرفہ بھی کہتے ہیں، جیسے مہاتما گاندھی، ہندوستان، تاج محل، گنگا، عارف، قطب مینار، ممبئی، ہمالیہ۔ یہ جو اگزامپلس ہیں، جو مثالیں دی گئی ہیں، یہ تمام ابتدائی اردو کی 5ویں جماعت کی جو کتاب ہے، اس میں جو اگزامپل دیے گئے ہیں، اس میں جو مثال دیے گئے ہیں، انہی میں سے لیا گیا ہے، تاکہ جو اگزامپل ایگزام میں آئے وہ انہی میں سے آئے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اسم خاص کی تعریف کیا ہے اور اس کے اگزامپل کیا ہیں۔ اسم عام کسے کہتے ہیں؟ اسم عام نکرہ، اسم نکرہ کو اسم عام بولتے ہیں، کامن ناؤن کو بولتے ہیں۔ کامن ناؤن کسے کہتے ہیں؟ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کو اسم عام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم عام کہتے ہیں، جیسے لڑکی، کتاب، کسان، جھیل، تلوار، قلم، پتنگ، گاڑی۔ جب دو اسم آپ کے سامنے آ جائے، جیسے عارف، قطب مینار، لڑکی، کتاب، جھیل، تلوار، قلم وغیرہ، تو جب دو اسم آپ کے سامنے آ جائے، اسم خاص اور اسم عام، تو آپ کیسے پہچانو گے کہ یہ اسم خاص ہے؟ اس کے پہچاننے کا طریقہ ہی یہی ہے، جیسا کہ اس کا ڈیفینیشن میں کہا گیا، اس کی تعریف میں بتایا گیا ہے۔ کسی خاص شخص کا نام ہو، جیسے میرا نام منیر ہے، تو میں خاص ہوں کیونکہ دوسرے آدمی کا نام نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب قلم بولا جائے تو قلم سے بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، بلیک پین، ریڈ پین، فاؤنٹین پین، جیل پین، اگنی 2020 پین، کون سا پین، جو جس نام سے کئی طرح کی چیزیں، کئی طرح کے نام خیال آئے آپ کے ذہن میں، تو اس کو عام کہتے ہیں، اسم عام کہتے ہیں۔ اور جس نام سے ایک ہی نام سمجھ میں آئے، جیسے ہندوستان بول کر، بھارت بول کر صرف ہندوستان ہی سمجھ میں آتا ہے، شری لنکا بول کر، آسٹریلیا بول کر، امریکہ بول کر صرف ایک کنٹری کا نام ہم کو سمجھ میں آتا ہے، تو اس طرح سے آسٹریلیا، امریکہ، ہندوستان کو پراپر ناؤن اسم خاص کہتے ہیں۔ ہندوستان بول کر ہندوستان ہی سمجھا جاتا ہے، پٹنہ بول کر پٹنہ ہی سمجھا جاتا ہے، کٹیہار بول کر کٹیہار ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم اسم عام اور اسم خاص میں فرق کریں گے، ڈفرینشیٹ کریں گے، فرق سمجھ میں ہم کو آ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟
محاورہ کسے کہتے ہیں؟ عام بول چال میں چند ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں لفظ کی جمع الفاظ اپنے اصل معنی کے بجائے دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اسے محاورہ کہتے ہیں۔ جیسے حکم سر آنکھوں پر ہونا، فقرے چست کرنا۔ ٹھیک ہے، تو حکم کا مطلب الگ ہے، سر کا مطلب الگ ہے، آنکھ کا مطلب الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام لفظوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے ایک نئی میننگ نکالی گئی، اسی کا نام کیا ہو گیا؟ محاورہ ہو گیا۔ چند الفاظوں کا مجموعہ اس طرح ہونا کہ ان الگ الگ لفظوں کو ایک نئی میننگ دیا جائے، ایک نئی شکل دی جائے، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ محاورہ بولتے ہیں۔ حکم سر آنکھوں پر ہونا، فقرے چست کرنا، ٹھیک ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر پروناؤن کو بولتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں اسے ضمیر کہتے ہیں، پروناؤن کہتے ہیں۔ جیسے وہ، اس، اس، ان، انہیں اور انہوں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تم، میں، یہ سب۔ آپ آگے چل کر ضمیر کی قسمیں نکل کر کے سامنے آتی ہے۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے، بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم یعنی فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ جیسے میں، ہم، ہمیں، میرا، میری، ہمارا، ہماری، اسے کیا کہیں گے؟ یہ تمام جو ضمائر ہیں، ضمیر کی جمع ضمائر، یہ تمام ضمائر کیا ہیں؟ ضمیر متکلم فرسٹ پرسن ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں گے ہم ضمیر حاضر کسے کہتے ہیں۔ ضمیر حاضر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر حاضر سیکنڈ پرسن کو کہتے ہیں۔ بات کرنے والا سننے والے کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ہم ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ جیسے تو، تم، آپ، تمہارا، تمہاری، تمہیں، آپ کی، یہ تمام ضمائر کیا ہیں؟ ان کو ہم ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ ایگزام میں آپ کے سامنے ضمیر ذکر کیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ضمیر کی قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے جانا ضمیر غائب کسے کہتے ہیں، ضمیر حاضر کسے کہتے ہیں، اب جانیں گے، اور ضمیر متکلم کسے کہتے ہیں۔ اب تفصیل کے ساتھ جانیں گے ضمیر غائب کسے کہتے ہیں۔ ضمیر غائب تھرڈ پرسن، جو شخص غائب ہو یعنی بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں۔ جیسے وہ، اس، اس، ان، انہوں، انہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں نر یعنی میسکولین کسے کہتے ہیں۔ جس لفظ سے مذکر کا علم ہوتا ہے اسے ہم نر کہتے ہیں۔ جس لفظ سے مذکر کا علم ہوتا ہے اسے نر کہتے ہیں۔ جیسے لڑکا، استاد، گلاس، موقع، لباس، مذکر، موسم، کپڑا، خون، میل، مسام، مہینہ، ذکر، فیصلہ، جواب، درخت، زمانہ، قاضی، مہر، قصہ وغیرہ۔ پچھلے سال یہ کوشچن میں آیا تھا کہ لباس مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مادہ کسے کہتے ہیں؟ فیمینین کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ سے مؤنث کا علم ہوتا ہے اسے ہم مادہ کہتے ہیں۔ جیسے لڑکی، استانی، کرسی، تازگی، مالش، ہوا، صحت، گردش، خارش، جلد، گرد و غبار، رقم، زندگی، ضرورت، مشکل، پریشانی، گواہی، کمائی، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں ہم مؤنث کہتے ہیں۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت ایڈجیکٹو ایسے الفاظ جن سے کسی اسم یا ضمیر کی کوئی خصوصیت یعنی اچھائی یا برائی ظاہر ہوتی ہے انہیں صفت کہتے ہیں۔ جیسے بڑی، لال، گرم، پیلا، چھوٹا، تازہ، اچھی، صاف، چکنا، گندا، سخت، باریک، زرخیز، کلدار، پرفضا،
لمبا، بے ایمان، نالائقی، خشک، سوکھا، جھوٹ، گھنے، خراب، پتھریلی، ٹھنڈا، زرخیز، بنجر وغیرہ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں ہم صفت کے نام سے جانتے ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ ورب کو فعل بولتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو انہیں فعل کہتے ہیں، جیسے نکالنا، چلانا، اڑنا، نکالنا، رونا، بھرنا، کھانا، اکھڑنا، دیکھنا، پھرنا، چھوڑنا، ٹہلنا، پھینکنا، دوڑنا، سنوارنا وغیرہ۔ ان تمام الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل سبجیکٹ کو بولتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جیسے احمد پڑھ رہا ہے تو اس جملے میں احمد کیا ہے؟ فاعل ہے اور پڑھنا فعل ہے۔ تو اس طرح سے ہم فاعل سبجیکٹ کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے احمد پڑھ رہا ہے تو اس جملے میں احمد فاعل ہے اور پڑھنا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی یعنی پاسٹ، جو زمانہ گزر چکا ہو اسے ماضی کہتے ہیں، جو زمانہ گزر چکا ہو اسے ماضی کہتے ہیں۔ جیسے مغلوں کی حکومت نام کی رہ گئی تھی، تو یہ ماضی کا جملہ ہے، اس میں تھی جو ہے ماضی کی علامت ہے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ پریزنٹ کو حال بولتے ہیں، موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں۔ جیسے میں جنگ آزادی کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو چاہتا ہوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانہ حال ہے، موجودہ زمانہ ہے۔ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ فیوچر کو مستقبل کہتے ہیں، آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے یہ سب باتیں میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، تو یہ مستقبل والا سنٹینس ہے، بتاؤں گا یہ علامت ہے مستقبل کی۔ تو اس طرح سے یہ ویڈیو پائے تکمیل کو پہنچی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔